اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو عظمتیں عطا کی ہیں، جو رفعت مقام عطا کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ محبوب کے سر پہ اللہ نے رکھا ہے۔ عظمتوں اور شانوں کا جو مالک حضور کو بنایا گیا ہے، کائنات میں کسی دوسرے شخص کا مقسوم نہیں ہوا، تو اس لیے معاندین اسلام حضور علیہ السلام پر ہر دور میں رقیق حملے کرتے آئے ہیں۔ خاص طور پہ جب سے تحریک استشراق چلی تو انہوں نے اپنا ہدف ہی یہ قرار دیا کہ مسلمانوں کے دل سے حضور علیہ السلام کی محبت کو کس طرح نکالا جائے، اور اس میں پھر انہوں نے بڑے رقیق حملے کر کے مسلمانوں کے دلوں سے حضور کا پیار نکالنے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں، اگر ان کو مسلمانوں کے دل سے نکال دیا جائے، مسلمانوں سے یہ چیزیں ختم کر دی جائیں، تو اسلام کی عمارت دھڑام کر کے گر پڑے گی۔ اس میں ایک قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید سے ان کا تعلق ختم ہو جائے، چونکہ اسلام کی غیر متبدل تھیوری، اسلام کا منظم نصاب، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ باطنی ربط کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ اگر قرآن مجید سے امت مسلم کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ امت ٹوٹ جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید اس امت کی وحدت کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ حیات ہے، ایسا زندگی بخش اجالا ہے کہ اس کے ساتھ جڑنے والے ایک امت بن کے ابھرتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، اس لیے اس قرآن سے جڑنے والے اس سے وہی نور حاصل کر رہے ہیں جو صدیوں قبل اس قرآن کے دامن سے نصیب ہوتا تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اسلام میں جو حج کا نظم ہے، یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کی علامت ہے، جس کے ساتھ بہت سارے دیگر فوائد بھی جڑے ہوئے ہیں۔ محلے کی سطح پر 5 گانا نماز ہے، جس میں یہ 5 وقت جمع ہوتے ہیں، اور علاقے کی سطح پر جمعہ کا اجتماع ہے، ان کا ایک تربیتی سیشن ہوتا ہے 8 دن کے بعد۔ سال میں 2 ان کے عیدین کے اجتماع ہوتے ہیں جو شہر کی سطح پہ ہوتے ہیں، اور سالانہ اجتماع ان کا عالمی سطح پہ حج کا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا نماز با جماعت سے لے کر کے جمعۃ المبارک تک اور عیدین سے لے کے حج تک یہ منظم اور مربوط ہو جاتا ہے، اور ہم ان اجتماعات کی افادیت کو جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور منبر و محراب سے ہر 8 دن کے بعد ضروریات امت کے مطابق گفتگو ہوتی ہے، لوگوں کی عملی تربیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ فریضہ کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، تو جو بھی آ رہے ہوتے ہیں ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ دیکھیے کہ جو جمعہ ہے اس میں بھی خطبہ رکھا گیا ہے، عیدین میں بھی خطبے رکھے گئے ہیں، اور حج میں بھی خطبہ رکھا گیا ہے۔ تو اس فلسفے کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیوں رکھا گیا ہے۔ تو یہ خالی اور محض عبادت نہیں ہے کہ صرف وہ سجدوں تک، نماز کے ساتھ جڑا ہوا خطبہ جو رکھا گیا ہے، ان تینوں اجتماعات کے موقع پر، 2 عیدین کے اور جمعہ کا اور حج کا، تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ تو اس نظم کو اگر توڑ دیا جائے یا غیر مؤثر کر دیا جائے، یا مسلمان محض ان چیزوں کو بطور رسم کے ہی کر کے چلے آئے، تو پھر کوئی ان سے خطرہ نہیں ہے۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ جہاد ہے، جو ذروۃ الاسلام ہے، اسلام کی چوٹی ہے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کے سینے کے اندر جو جہاد کا جذبہ رکھا، شہادت کی آرزو رکھی، یہ وہ جذبہ ہے کہ جو ہر مشکل سے ٹکرانے کی ہمت پیدا کر دیتا ہے۔ جس شخص نے ساری زندگی جہاد نہیں کیا اور اس کے سینے میں کبھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی آرزو بھی پیدا نہیں ہوئی، وہ نفاق کے ایک شعبے میں مرا۔ تو جہاد عملاً کیا جائے یا پھر آرزو ہو کہ اللہ مجھے موقع نصیب کرے۔ تو آج الحمدللہ مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد بہر صورت موجود ہے۔ چوتھی چیز، جو چیز اس امت کی وحدت کی علامت ہے اور یہ امت کا اجتماعی اثاثہ ہے، وہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور اگر اس محبت کو سینوں سے نکال دیا جائے، اس محبت کو سینوں سے اچک لیا جائے، تو امت ایک بے حس ڈھانچے کی طرح دکھائی دے گی۔ تو لہٰذا اس کے لیے بہت سارے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے سینے سے یہ پیار، یہ محبت نکالی جائے۔
ہمارے اندر جو فرقہ واریت کے بیج بوئے گئے، تو جو ماضی کے اندر جو فرقہ واریت پیدا ہوئی اس امت کے اندر، تو اس میں جو مسائل نظریہ تھے، جو اختلافی موضوع بنے، وہ رسالت سے متعلق نہیں تھے، یہ ایک تاریخ ہے۔ لیکن پھر جب نو آبادیاتی نظم قائم ہوا اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا سوچا گیا، تو اس وقت پہلی بار ایسا ہوا کہ حضور کی ذات کو وجہ نزاع بنایا گیا اور آقا کریم کے حوالے سے اختلافات امت کے اندر پیدا کیے گئے۔ حضور علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ تتمہ مدارج النبوہ کے اندر لکھتے ہیں کہ بہت سارے امور میں امت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج تک حضور کی حیات کے حوالے سے تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ آج سے 350 سال پہلے وہ لکھ رہے ہیں کہ بہت سارے امور میں اختلاف ہے امت کے اندر، لیکن امت میں اس بات پر تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ حضور حیات ہے، اور جو حضور کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی اس پر تو کسی کا کوئی اختلاف اور دوسری رائے نہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد اس موضوع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امت 2-3 گروہوں میں بٹ جاتی ہے۔ اسی طرح دیگر امور ہیں حضور علیہ السلام کے اوصاف پر، حضور علیہ السلام کی چیزوں پر۔ تو یہ سارا تشتت اس لیے تھا کہ حضور علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے لوگوں کے اندر تشکیک پیدا کی جائے اور وہ اس امر میں بحث کرنے لگ جائیں، تو نتیجہ یہ ان کے دل سے حضور علیہ السلام کی عزت، حضور کا احترام کم ہونے لگے۔ ظاہر ہے کہ جو ذات وجہ نزاع بن جاتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ باقی یہ آزمائش امت کی ہے، میں نے کئی دفعہ کہا، جہاں تک حضور علیہ السلام کی بات ہے تو جن کی عظمتوں کے جھنڈے میرے رب نے اونچے کیے ہیں ان کو کوئی نیچا کر نہیں سکتا ہے۔